الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما تحب وترضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ نساء کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 29 سے لے کر 35 تک. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت سے اہم احکامات کی تعلیم دی ہے. سورہ نساء کا جو نام پڑا، نساء کے معنی عورتیں، اس میں چونکہ عورتوں کے احکامات بیان ہوئے ہیں اس لیے اس سورت کا نام سورہ نساء رکھا گیا ہے. شروع میں اس آیت میں نکاح کے متعلق آیات ہیں، پھر اس کے بعد وراثت، وصیت اور توبہ وغیرہ سے متعلق آیات ہیں، اور پھر یہاں پر جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے نہ کھائیں. نہ کھانا یہ ایک لفظ ہے یہاں پہ جو اللہ نے استعمال کیا ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ استعمال نہ کریں، تصرف نہ کریں. یعنی کسی کا بھی مال مسلمانوں کو چاہیے کہ کسی طریقے، غلط طریقے سے استعمال نہ کریں. اس کو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یہ اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، یعنی مت استعمال کرو. باطل طریقے مختلف شکلیں ہیں: چوری کرنا، غصب، چھین لینا، یہ تمام شکلیں. اس کے علاوہ بھی بہت سی شکلیں ہیں جن طریقوں سے منع کیا گیا ہے، وہ تمام طریقے اس میں داخل ہیں. آگے پھر اللہ نے کچھ اجازت دی ہے کہ الا ان تکون تجارتاً، ہاں اگر وہ تجارت کے طریقے پر ہو، تجارت کی وجہ سے لین دین ہوا ہو تو پھر وہ اجازت ہے، گنجائش ہے، آپ دوسرے کا مال لے سکتے ہیں. تجارت بیع شراء یعنی خرید و فروخت کو کہا جاتا ہے. اب اس میں خرید و فروخت کس کو کہتے ہیں؟ بیچنا، خریدنا. اس کو مبادلۃ المال بالمال، یعنی مال کے بدلے میں مال کو بدلنا. ایک چیز آدمی دے رہا ہے، اس کے بدلے میں دوسرا مال لے رہا ہے، وہ چاہے شے کی شکل میں ہو، چاہے وہ روپیے پیسے کی شکل میں ہو. آدمی پیسہ دیتا ہے، اس کے بدلے میں دوسرا مال لیتا ہے، تو یہ پیسہ بھی مال ہے، وہ چیز جو لیا وہ بھی مال ہے. تو مال کے بدلے میں مال کو لینا، یہ ہے تجارت. اس کو کہتے ہیں خریدنا بیچنا. اب
جو ایک شکل ہوتی ہے سود کی، تو اس میں ایک طرف تو مال ہوتا ہے، ایک طرف مال نہیں ہوتا، لہذا وہ بیع شیع یعنی خرید و فروخت تجارت میں نہیں آئے گا۔ سودی معاملے میں ایک آدمی کو 10,000 روپیہ دیتا ہے اور 2 مہینے کے لیے دیتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ 2 مہینے میں آپ 11,000 واپس کریں گے، تو یہ 1,000 جو ہے وہ کاہے کے لیے ہے؟ یہ ایک میعاد تک کے جو ادھار دیا گیا، ایک وقت تک کے لیے جو ادھار دیا گیا، قرض دیا گیا، اس کے بدلے میں ہے، تو وہ میعاد کوئی مال نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں 1,000 لیں، اس لیے وہ 1,000 ناجائز کہا گیا۔ تجارت کی شرط یہی ہے کہ دونوں طرف مال ہو، اگر ایک طرف مال ہے ایک طرف مال نہیں ہے تو وہ پھر تجارت نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ یا ایک طرف مال ہے دوسری طرف مال کا ہونا مشکوک ہے، جیسے جوئے میں ہوتا ہے، سٹے میں ہوتا ہے کہ ایک طرف تو آدمی نے مال لگایا لیکن بدلے میں ہمیں مال ملے گا نہیں ملے گا یہ شک ہے، مشکوک ہے، یقینی نہیں ہے کہ ملے گا ہی، اس لیے وہ بھی ناجائز ہے۔ تو یہ شکل ہو گئی۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سی شکلیں ہیں تجارت کی جو ناجائز ہیں۔ کچھ شکلیں ایسی ہوتی ہیں جن میں بیع فاسد ہو جاتی ہے، کچھ چیزوں میں بیع باطل ہی ہے، شروع سے بیع ہوتی ہی نہیں، یعنی خریدنا ثابت ہی نہیں ہوتا۔ جیسے آدمی کے پاس کوئی مال ہے ہی نہیں اور وہ اس کو بیچے تو اس کی بیع جائز ہی نہیں ہے۔ جیسے آدمی تالاب میں مچھلی ہے اور کوئی کہے کہ فلاں ندی میں جو مچھلی وہ میں نے آپ کے ہاتھ بیچی، تو اس کے قبضے میں نہیں ہو، بیع ہی نہیں ہوگی۔ ایک چڑیا یا پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور کہے یہ جو اڑ رہا ہے اس کو ہم نے آپ کے ہاتھ بیچ دیا، تو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے قبضے میں نہیں ہے۔ ایسے ہی پہلے، اب تو کچھ لوگوں میں شعور پیدا ہوا ہے اور لوگ حساس ہو گئے ہیں اس مسئلے میں، باغ کی جو بیع ہوتی ہے، آم کی جو خرید و فروخت ہوتی ہے، ابھی آم کے اوپر پھل نہیں آتا ہے، بور آتا ہے، پھول آتے ہیں اور وہ بیچ دیا جاتا ہے، تو وہ جائز نہیں ہے، اس کا پھل کھانا جائز ہے۔ اس کی ایک شکل اب فقہاء نے جو بتائی اس پہ لوگ عمل کرنے لگے ہیں کہ اس زمین کو پیڑوں کے ساتھ کرائے پہ لے لیا جاتا ہے، 2 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، 5 سال کے لیے کرائے پہ لے لیا گیا، پوری زمین لے لی گئی، زمین میں جو کچھ ہے، پیڑ ہے، کچھ بھی سب آ گیا، طے ہو گیا کہ ہم 5 سال بعد آپ کو خالی کریں گے۔ اب اس میں لے لیا، اب وہ خود ہی جو ہے، اب بو آیا نہیں آیا تو اس کا پھل آیا نہیں آیا تو اس کا 5 سال کے لیے اس کے پاس ہے، اس سال نہیں آیا اگلے سال وہ فائدہ اٹھائے گا، اگلے سال نہیں تیسرے سال فائدہ اٹھائے گا۔ تو اس میں جو جوئے والا مسئلہ تھا وہ نہیں رہ گیا۔ اور دوسری چیز جو پہلے شکل باقی تھی کہ ابھی پھل آیا نہیں اور پھل کی بیع پہلے ہو گئی، پھل پہلے بیچ دیا گیا، تو وہ جو چیز ہے ہی نہیں اس کی بیع جائز ہی نہیں ہے، تو وہ جو شکل عدم جواز کی تھی وہ ختم ہو گئی اس کرائے کی شکل سے۔ ایسے ہی آج کل زمینیں جو کرائے پہ دی جاتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ زمین کو بٹائی پر دینا، تو بٹائی پر دینے کی 2 شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ بٹائی پر دے دیجئے اور یہ محنت آپ کی ہوگی، کھیت ہمارا ہے، یہ زمین ہماری ہے، پوری محنت تو جو کچھ لگانا ہے سب آپ کو لگائیں گے اور اس میں سے پھر آپ آدھا آدھا دیں گے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یا یہ کہا گیا کہ جو ہے 3/5، 2/5، 1/5 یہ اتنا ہمیں دیں گے، یہ بھی جائز نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں اگر وہ زمین اور زمین والا زمین دے اور زمین کے ساتھ ساتھ بیج بھی دے اور پھر یہ طے ہو کہ آدھا آدھا ہمارا آپ کا ہوگا، یہ اتنا بٹا ہوگا، اتنا حصہ ہمارا ہوگا، اتنا حصہ آپ کا ہوگا، تو یہ جائز ہے۔ ایک شکل اور ہوتی ہے کہ کھیت 5 بیگھہ ہے اور کہہ دیا اس حصے کا جو پیداوار ہوگی اس حصے کی وہ ہماری ہوگی اور اس حصے کی آپ کی ہوگی، یہ شکل بھی جائز نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ حصہ کھیت کا اچھا ہو، اس میں زیادہ پیداوار ہو، اس میں کم ہو، یا اس حصے میں کم ہو دوسرے میں زیادہ ہو، تو یہ شکل جائز نہیں ہے کسی صورت میں۔ تو اس لیے کھیت کو ایک اور شکل ہوتی ہے کہ آدمی کہتا ہے کھیت لے لو، جو جی چاہے تمہارا بو، لیکن اس جو بھی بو گے اس میں سے آپ کو اتنا دینا پڑے گا، 2 کنٹل دینا پڑے گا۔ اب 2 کنٹل آپ کو دینا پڑے گا، پتہ نہیں اس میں 2 کنٹل ہو، 1 کنٹل ہو، کتنا ہو، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو متعینہ رقم، متعینہ مقدار متعین کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زمین ہے، یہ آپ لے لو، ہمیں اس کے بدلے میں 2,000 روپیہ دے دو، یا 2 کنٹل گیہوں دے دو، یا 2 کنٹل جو ہے چاول دے دو، کچھ بھی دے دو، اور یہ کھیت لے لو، کچھ بھی وہ ہم سے اس بحث نہیں ہے، ہمیں آپ 2 کنٹل یہ دیں گے، تو یہ کرائے پہ ہوا، یا 2,000 روپیہ آپ دے دیجیے ہمیں، یا 2,000 روپیہ کا غلہ دے دیجیے آپ ہمیں، اور کچھ بھی آپ بوئیں نہ بوئیں، پڑا ہے یا کچھ بھی بوئیں، ہم سے اس سے کوئی بحث نہیں ہے،
تو یہ کرائے کی شکل ہے، یہ جائز ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سی شکلیں خرید و فروخت میں آتی ہیں تجارت کی۔ اس اصل میں آیت میں تجارت کے ذیل میں بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ اجارہ بھی داخل ہے۔ اجارہ کا مطلب کرائے پہ، مزدوری پہ کوئی سامان دینا یا مزدوری پہ رکھنا، یہ بھی تجارت میں داخل ہے اور اس آیت کے تحت میں داخل ہے۔ اور یہ آیت ایسی اتنی جامع آیت ہے کہ اس آیت میں پورا کتاب البیوع، خرید و فروخت کے جتنے مسائل ہیں سب اس میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے اجارہ یعنی کرائے پہ دینے کے جتنے مسائل ہیں سب اس میں شامل ہیں۔ اور تجارت بہت بڑی چیز ہے، تجارت کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور یہاں تک کہ آیا ہے کہ سچا امانت دار تاجر جو ہوگا قیامت میں اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو سچا امانت دار تاجر ہوگا وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی فضیلت ہے، سب سے سچا پکا جو آدمی کی پکی کمائی، حلال کمائی ہے نمبر 1 کی، وہ تجارت کی کمائی ہے، حدیث میں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 شرطیں لگائی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ سب سے پہلی شرط یہ لگائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا کہ وہ جھوٹ نہ بولے اپنے تجارت میں، بیچنے میں، خریدنے میں اور خرید و فروخت میں جھوٹ نہ بولے۔ اور دوسری شرط جو لگائی کہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے۔ کسی سے وعدہ کیا کہ یہ آپ کو سامان دیں گے، فلاں تاریخ کو دیں گے، تو اس میں وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی امانت ہو تو اس میں امانت میں خیانت نہ کی جائے۔ اور ایک چوتھی شرط یہ لگائی گئی کہ جب دوسرے کا مال خریدے، ظاہر بات ہے جب آدمی خرید و فروخت کرے گا تو کبھی خریدے گا کبھی بیچے گا، تو جب خریدے تو اس میں بلا وجہ عیب نہ لگائے۔ عیب نہیں ہے لیکن اس کو کم کرنے کے لیے عیب نہ لگائے کہ یہ مال تو اتنا اچھا ہے نہیں، ہم اس کو اتنے میں نہیں لیں گے۔ عیب لگا کر کے مال گھٹانا، قیمت گھٹانا، یہ اگر مقصود ہے تو پھر عیب نہ لگائے۔ اور 5ویں شرط یہ لگائی کہ اپنے مال کی بجا تعریف نہ کرے، جو چیز اس میں نہیں ہے، جو خوبیاں، ان خوبیوں کو بیان نہ کرے۔ اور ایک شرط یہ بھی بیان کی گئی کہ وعدہ خلافی ہو گیا، امانت خیانت ہو گیا، اور جو ہے ایک چھٹی میں بھول رہا ہوں، مجھے یاد نہیں آیا ہے، بہرحال یہ شرط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان شرطوں کے ساتھ اگر تجارت کی جائے تو پھر وہ نمبر 1 کی پہلی حلال کمائی ہے وہ۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ان جو ہے فرمایا گیا کہ ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، کہ قیامت کے دن جو تاجر لوگ ہوں گے وہ فاسق فاجر حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ ان کو میدان محشر میں جب لایا جائے گا تو فاسق فاجر حالت میں لایا جائے گا۔ ہاں الا من اتقى اللہ، ہاں جو شخص تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا اس معاملے میں، اور سچ بولے گا، وہ صدقہ، اور سچ بولے گا، وہ برا و صدقہ، تو وہ جو ہے اس فہرست سے، اس لسٹ سے نکل جائے گا۔ پھر اس کا حشر نیک لوگوں میں ہوگا۔ سچا امانت دار تاجر جو ہے، جو پہلے بتایا میں نے کہ اس کا حشر نبیوں اور صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، تو اس ذیل میں آ جائے گا، وہ اس فہرست میں آ جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، امانت جو ہے سچا امانت دار تاجر کی اور تجارت کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ تجارت کے ذریعے، اور پھر آگے ایک شرط اور لگائی گئی، ان تعظم منکم، تجارت تو ہے، دونوں طرف سے مال ہے، لیکن اگر آپسی رضامندی نہیں ہے تو بھی وہ جائز نہیں ہے۔ جیسے اس کی مثال آپ لے لیجئے رشوت میں ہم دے رہے ہیں پیسہ، ادھر سے بھی کچھ مل رہا ہے ہمیں، ایسا نہیں مل رہا ہے، لیکن رضامندی نہیں ہے، وہ مجبوری میں دیا جا رہا ہے، تو رضامندی بھی شرط ہے۔ رضامندی نہیں ہے تب بھی وہ مال جائز نہیں ہوگا۔ تو آج یہ رشوت جو حرام ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ رضامندی سے نہیں۔ اب وہ آدمی کہتا ہے ہم خوشی سے دیں، آپ لیجئے، وہ خوشی صرف زبان پہ ہے، سمجھے ہیں، اس لیے وہ جائز نہیں ہے۔ ایسے بھی بہت سی شکلیں، ایک شکل ہے کہ جو بھی آدمی کچھ لین دین ہو اور وہ معاف کر دے اپنا حق، اگر وہ معاف کرتا ہے اور معافی رضامندی سے نہیں ہے تو وہ معافی نہیں ہوگی، وہ گنہگار ہوگا۔ جیسے مہر آج کل معاف کروایا جاتا ہے، وہ مہر معاف نہیں ہوتا، وہ بظاہر جو ہے زبان سے عورت معاف کر دیتی ہے لیکن حقیقت میں معاف نہیں کرتی۔ وہ موقع، مان لیجئے ایک عورت ہے، نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد وہ عورت نے مہر معاف کر دیا کہ مہر اب نہیں لیں گے، اور اس کے بعد طلاق کی نوبت آتی ہے تو پھر وہ حدا ودا کھڑی ہو جاتی ہے کہ مہر آپ دیجیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے معاف نہیں کیا تھا۔ تو اس طریقے سے اگر آپسی رضامندی سے کوئی مال نہیں دیا جائے گا تو وہ حلال نہیں ہوگا، وہ ناجائز مال کی فہرست میں آئے گا۔ اس کو اللہ نے بیان فرمایا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ وہ مال ہو تجارت
کی لائن سے اور آپسی رضامندی سے، آپسی خوشی سے، آپس کی خوشی سے ہو۔ آگے فرمایا ولا تقتلوا انفسکم، ایک تو یہ پہلے مال کا حق بیان کیا، اب جو ہے جان کا حق بیان کیا اللہ نے کہ جو ہے کسی کو قتل نہ کیا جائے، ایک دوسرے کا قتل نہ کرو۔ ولا تقتلوا انفسکم، دوسرے کو قتل کرنا ایسا ہے گویا اپنے کو قتل کرنا، اسی کو اللہ نے اس طرح اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اس سے جو ہے نقطہ نکلتا ہے کہ خودکشی حرام ہے، اپنے آپ کو قتل کرنا خودکشی ہے، وہ بھی حرام ہے، اس ضمن میں وہ بھی آتا ہے۔ اور اپنے آپ کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے دوسرے کو قتل کرنا، گویا اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ من قتل الناس جميعا، کہا گیا قرآن میں کہ اگر کوئی ایک آدمی کو قتل کرے گا تو من قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا اور اس نے پہلے اپنے آپ کو قتل کیا۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اور اگر کسی نے ایسا قتل کیا ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پھر معاف بھی کر دے گا۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ لیکن دیکھیے حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ وہ حق ہوتے ہیں جن کا تعلق صرف اللہ سے ہوتا ہے، بندوں کا اس میں حق کوئی وابستہ نہیں ہوتا، تو وہ حقوق اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے توبہ جو ہے معاف کر دیں گے اور توبہ سے وہ بلا شبہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن جو حقوق العباد ہیں، حقوق العباد والے جتنے بھی حقوق ہیں، ان حقوق کو اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو معافی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے جیسے چوری کرنا، کسی کا مال غصب کر لینا، چھین لینا، تو کسی کا مال ہم نے چھین لیا، وہ ہمارے پاس ہے، تو اللہ نے منع کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا مت کرو یہ کام، میں نے کیا تو ایک گناہ کیا، تو ہم جب توبہ کریں گے تو یہ گناہ اللہ معاف کر دے گا کہ جو تم نے نافرمانی کی گناہ ہوا وہ ہم نے معاف کر دیا، لیکن دوسرے کا حق جو تمہارے پاس ہے جب تک تم واپس نہیں کرو گے تب تک وہ معاف نہیں ہوگا۔ چنانچہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ حق دلوائیں گے، اور جب اس طرح کے معاملات اللہ کے سامنے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے آپس میں اپنا معاملہ صاف کر لو، پھر اس کے بعد ہمارے پاس آؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر سکتا ہے، بندوں کا حق اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے قیامت کے دن 3 پیشیاں ہوں گی، میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے، تو سب سے پہلی جو پیشی ہوگی، سب سے پہلے معاملات جو آئیں گے سامنے وہ یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ آج مجرموں الگ ہو جاؤ، یعنی کافر اور مسلمان ان سب کو چھٹائی کر کے الگ کر دیا جائے گا۔ پہلی فرصت میں یہ کام ہوگا، جو کافر ہوں گے وہ بنا حساب کتاب کے ایسے ہی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب جو ایمان والے بچیں گے، اب ان کے درمیان دوسری جو پیشی ہوگی، عدالت ہوگی، وہ اس میں یہ ہوگا کہ ایک دوسرے کے حقوق جو ہوں گے وہ ادا کروائے جائیں گے، اور جب اس میں بھی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، جو بچیں گے اب ان سے نماز روزہ حساب کتاب یہ ہوگا۔ تو یہ بڑا اہم ہے، اللہ نے دوسرے نمبر پر حقوق العباد کو رکھ کر کے یہ بتایا کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ کا حق ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، معافی مانگ لیں، معاف کر سکتا ہے اللہ، لیکن بندوں کا حق جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا معاف نہیں ہوگا۔ اسی لیے غیبت کہا گیا ہے کہ غیبت اس وقت تک معاف نہیں ہوگی جب تک صاحب غیبت یعنی جس کی غیبت کی گئی جب تک وہ معاف نہ کر دے۔ یہی حال چغلی کا ہے کہ چغلی ہم نے جس کی کھائی ہے، جب تک کہ وہ چغلی جس کی کھائی گئی ہے جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے تب تک معاف نہیں ہوگا۔ اب ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جن کی غیبت کی گئی وہ دنیا میں نہیں ہیں، انتقال کر گئے، اب کیا کیا جائے، ان سے کیسے معافی مانگی جائے؟ تو ان کے اس سلسلے میں ایک ضابطہ بتایا گیا ہے کہ ان کی طرف سے ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، ان کی طرف سے صدقہ کیا جائے، ایصال ثواب کیا جائے، تاکہ وہ اس سے خوش ہو جائیں اور اللہ کے سامنے اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں۔ وہ بھئی یہی ایک شکل بچی ہے اور کوئی شکل بچی نہیں ہے، اور باقی دنیا میں جتنے لوگ ہیں زندہ ہیں ان سے معافی مانگی جائے۔ ہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں ظالم جابر بدتمیز قسم کے لوگ کہ اگر ان سے ہم کہنے جائیں گے کہ ہم نے تمہاری غیبت کی ہے تو ہم اور بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ پھر ان کے لیے دعا کی جائے، ان سے کہنے کی ہمت نہیں ہے یا مصیبت میں پھنس جانے کا اندیشہ ہے تو پھر ان کے لیے دعا کی جائے اور ان کے جو ہے ان کے حق میں استغفار کیا جائے کہ ہم نے غلطی کی، اے اللہ ان کی اب بخشش فرما دیجیے۔ تو یہ شکلیں ہیں کہ حقوق العباد بڑا اہم ہے، بڑا اہم، بہت اہم۔ اور سب سے پہلے حقوق العباد میں جسے حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، ایک حدیث میں سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا، سنا ہوگا آپ لوگوں نے حدیثیں۔ تو اس کا تعلق یہی ہے کہ دونوں حدیثیں دونوں کیسے صحیح ہوں گی؟
ایک ہی صحیح ہوگی. تو اس کا محدثین نے اس کی تشریح یہی کی ہے کہ جب حقوق العباد کا حساب ہوگا تو اس میں سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا, اور جب حقوق اللہ کا حساب ہوگا تو سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. یہ دونوں حدیثیں اپنی جگہ صحیح ہیں. تو حقوق العباد, حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا حقوق العباد میں کہ جانور جن کو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں سب سے پہلے ایک دوسرے کا بدلہ دلوا کر کے سب سے کہیں گے مٹی ہو جاؤ, کن ترابا فیکون ترابا, وہ سب مٹی ہو جائیں گے. تو اس منظر کو دیکھ کر جو کافر ہوگا, یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا, قرآن میں ہے کہ اس وقت جب کافر یہ منظر دیکھے گا تو کہے گا کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے, ایسے ہی ہم کو حساب کتاب نہ دینا پڑتا. تو میدان محشر میں اگر حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بے سینگ والی کو سینگ دے گا اور اس سے بدلہ دلوائے گا. جانوروں میں اتنا بدلہ دلوایا جائے گا, تو ہم انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہیں, ہم کو تو خاص طور سے اسی لیے پیدا ہی کیا گیا ہے, تو ہم میں کتنا اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا یہ ہم غور کر سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. تو بہرحال اگر یہ قتل جہاں تک معاملہ ہے اور یہ آپسی لین دین اور جو ہے ایک دوسرے کا مال ہڑپنا, غصب کرنا, چوری کرنا, ان سب معاملات میں اگر ہم توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ حق ادا نہیں کریں گے تو پھر وہ حق معاف نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ رحیم ہے لیکن اپنے معاملے میں رحیم ہے, اپنے معاملے کو بخشنے والا ہے, بندوں کے حقوق کو معاف کرنے والا اللہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کے حق اسی وقت معاف کرے گا جب بندہ خود معاف کر دے گا. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا, اور جو شخص ایسا کرے گا سرکشی کرتے ہوئے یا ظلم کرتے ہوئے, یعنی اللہ نے ایک اصول بتا دیا کہ ایسے مال کھا سکتے ہو, ان شکلوں میں دوسرے کا مال جائز ہے, ان شکلوں میں دوسرے کا مال لینا جائز نہیں ہے. اب اس بات کو نہیں مانتا ہے, وہ سرکشی کرتا ہے, اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, تو فسوف نصلیہ نارا, تو ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے, جہنم رسید کریں گے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اور یہ اللہ کے لیے کوئی بہت مشکل کام نہیں, بڑا آسان کام ہے. چاہے جتنا بڑا دنیا کا ہو, دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ ہو, اللہ تعالیٰ اس کو اگر وہ مجرم ہے, گنہگار ہے, نافرمان ہے, تو اس کو جہنم میں داخل کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں, بہت آسان کام ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اور یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے. إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تجتنبوا کبائر, اگر ان تمام گناہوں سے تم بچتے رہے جن سے منع کیا گیا ہے, ان تمام بڑے بڑے گناہوں سے, کبائر کبیرہ کی جمع ہے, بڑے بڑے گناہ, اگر ان سے تم بچتے رہے جن سے اللہ نے منع کیا ہے, جن سے منع کیا گیا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا. یعنی یہ شرط اللہ نے رکھی ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو صغیرہ گناہ معاف ہوں گے, اگر نہیں بچو گے تو صغیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے. صغیرہ گناہ جیسے کہا گیا حدیثوں میں ہے کہ آدمی جب وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھلتا ہے تو ہاتھ کے گناہ دھل جاتے ہیں, چہرہ دھلتا ہے تو چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں, پیر دھلتا ہے تو پیر کے گناہ دھل جاتے ہیں. آدمی جب نماز پڑھنے جاتا ہے تو جو ہے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے بیچ میں جو بھی گناہ ہوئے سب معاف ہو جاتے ہیں. ایک نماز سے دوسرے نماز کے بیچ کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ سب گناہ صغیرہ ہیں, چھوٹے چھوٹے گناہ, آدمی کو جس کا احساس ہی نہیں ہوتا گناہ ہو جاتا ہے, وہ گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. لیکن اس کے لیے یہ شرط رکھی گئی کہ کبیرہ گناہوں سے وہ بچے. اگر کبیرہ گناہوں سے نہیں بچے گا تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے. یہ آیت بتا رہی ہے. کبیرہ گناہ ہے کیا؟ کبیرہ گناہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کل ما نہى اللہ کل ما نہى عنہ فہو کبیرۃ. ان کا اصول ہے کہ جو جس سے بھی اللہ نے منع کیا وہ کبیرہ ہے, جس کام سے اللہ نے منع کر دیا وہ کبیرہ گناہ ہے. ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہی کسی نے کبیرہ گناہوں کی فہرست بتائی, کہا 7 گناہ کبیرہ ہیں. تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا 7 مت کہو, 700 کہو, یہ زیادہ مناسب ہے. یعنی بہت گناہ ہیں کبیرہ, کم نہیں ہے, اور اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے. حدیثیں آپ دیکھیے, حدیثیں پڑھیے, سنیے, تو اس میں آپ کو ملے گا کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 گناہ کبیرہ ہیں. کسی حدیث میں ہے کہ 9 گناہ ایسے ہیں جو گناہ کبیرہ ہیں. کسی حدیث میں کہا گیا 3 گناہ کبیرہ ہیں. معلوم یہ ہوا کہ گناہوں کی کوئی متعینہ تعداد ایسی نہیں ہے جو گناہ کبیرہ کی متعینہ تعداد ہو. ایک امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی, کتاب الزواجر. اس میں انہوں نے کبیرہ گناہوں کی فہرست 467 گنائی ہے. مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی گناہ کبیرہ, اس میں بھی گناہوں کی فہرست موجود ہے. جس کو دیکھنا ہو دیکھ سکتا ہے, عام طور سے دستیاب ہے, پتلی سی کتاب ہے.
بہرحال حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تو فرمایا کہ گناہ کبیرہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، ساجی بنانا، کسی کو ناحق قتل کرنا، اور والدین کی نافرمانی کرنا، سود کھانا، یہ سب حدیثوں میں آیا ہے۔ ایک حدیث میں چغلی کھانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ من جمع بین الصلاتین فقد اتی بابا من ابواب الکبائر۔ ایک حدیث میں ہے شراب پینا، جوا کھیلنا، جھوٹی قسم کھانا، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ والدین کی نافرمانی کرنا، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائیں، تباہ ہو جائیں وہ شخص، وہ لوگ۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون لوگ اللہ کے رسول؟ تو فرمایا جو لوگ ٹخنے سے نیچے اپنا کپڑا لٹکانے والے ہوں، ٹخنے سے نیچے تہبند، پائجامہ، لنگی، پینٹ، کرتا، یہ اوپر والے جتنے لباس ہیں ان کو لٹکانا ٹخنے سے نیچے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور وہ حصہ جہنم میں جلے گا، حدیث میں ہے۔ اب مطلب کچھ لوگ اشکال کرتے ہیں، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں موزہ پہنتے ہیں اس میں بھی ٹخنا ڈھک جاتا ہے، تو میں نے اس کی بتایا لٹکانے کی بات آئی ہے، اوپر سے جو کپڑا پہنا جائے گا اس میں لٹکانے کی صفت ہوگی، نیچے سے پہنے جانے والے کپڑوں میں لٹکانے کی صفت نہیں ہوگی، اس لیے لٹکانا ممانعت کی بات ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنا میں نے بتایا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لوگ اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے۔ تو صحابی نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اپنے ماں باپ کو گالی؟ تو فرمایا وہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے گا، وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، یہ بھی گناہ کبیرہ، یہ گناہ کبیرہ کی فہرست میں اللہ مجموعی اعتبار سے آپ یہ سمجھیے کہ جس گناہ کے سلسلے میں جہنم کی وعید ہو یا لعنت کی گئی ہو یا دنیا میں اس کے لیے سزا متعین کی گئی ہو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور ایک بہت اچھا اصول ایک جو بتایا گیا ہے کہ لا صغیرۃ مع الاصرار، کہ کوئی گناہ بار بار کرنے سے وہ صغیرہ نہیں رہ جاتا، چھوٹا ہی گناہ ہے لیکن بار بار کرنے سے وہ کبیرہ ہو جاتا، بڑا ہو جاتا۔ ولا کبیرۃ مع الاستغفار، اور کوئی گناہ کبیرہ باقی نہیں رہتا استغفار سے، استغفار کرو، بخشش کرو، گناہ باقی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے ایک اصول ہے کہ کبیرہ گناہ وہ ہے جس کے سلسلے میں دنیا میں کوئی سزا بتائی گئی ہو یا جہنم کی وعید آئی ہو یا لعنت کی وعید آئی ہو تو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو ایک شرط ہے کہ گناہ کبیرہ سے اگر آدمی بچتا رہے گا تو چھوٹے چھوٹے گناہ یعنی صغیرہ بھی معاف ہوتے رہیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم اس کو اچھی جگہ داخل کریں گے یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ آگے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ آیت ایسی ہے جس کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ خواہش ظاہر کی کہ مردوں کو بڑی فضیلتیں حاصل ہیں، وہ جہاد میں جاتے ہیں ان کو ثواب ملتا ہے، ہم لوگ جہاد میں نہیں جا پاتے، اور ایسے ہی بہت سی فضیلتیں ہیں جو مردوں کو حاصل ہوتی ہیں، ہم لوگ اس سے محروم ہیں۔ تو ایک یہ کہا، ایک اور عورت نے بھی اشکال کیا، ایسے ہی تمنا کاش ہم بھی مرد ہوتے تو ہم بھی جہاد میں جاتے اور جہاد کی فضیلت حاصل کرتے۔ ایسے ہی ایک عورت نے کہا کہ جو ہے مردوں کو ہر جگہ ڈبل ثواب ملتا ہے، ہم لوگ مردوں کی گواہی، ایک آدمی کی گواہی کافی ہے، ہم لوگ 2 گواہ ہوں تب کافی ہوگا، اور جب کوئی وراثت میں حصے کی بات آتی ہے تو مردوں کو ڈبل حصہ ملتا ہے، عورتوں کو سنگل ملتا ہے۔ اس طرح کی جو ہے باتیں سامنے آئیں تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ، کہ تمنا مت کرو اس چیز کی جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فوقیت بخشی ہے، یعنی مردوں عورتوں میں سے مردوں کو اللہ نے مرد ہونے کی وجہ سے مرد عورتوں پر فوقیت بخشی ہے، تو فوقیت کی وجہ سے مرد ہونے کی تمنا نہ کرو، بلکہ جہاں ہو وہاں بھی اللہ نے کم فضیلت نہیں رکھی ہے۔ وہ اللہ جانتا تھا کہ تمہارے اندر وہ حیثیت نہیں تھی، وہ صلاحیت نہیں تھی کہ اگر تم مرد بنا دیے جاتے تو تم مردوں والا کام نہ کر پاتے، اس لیے اللہ نے تمہیں عورت بنایا۔ اللہ کو یہ باتیں سب معلوم تھی، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ نے مردوں کو بھی بڑی بڑی ذمہ داری رکھی ہے، بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے بڑے ثواب ہیں۔ جہاد میں جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اللہ نے جہاد مردوں پر فرض کیا ہے، جہاد میں جان ہتھیلی بھی لے کے جانا ہوتا ہے، لڑنا ہوتا ہے، وہ طاقت وہ قوت جو اللہ نے مردوں کو عنایت فرمائی جہاد میں جانا ہے ان کو، اور وہ عورت کو قوت اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ اب اگر ان کو بھی جہاد میں جانے کی فرضیت ان کے اوپر ہو جاتی تو پھر یہ کیسے اس کو نبھا پاتی؟ تو یہ سب اللہ کی حکمت اور مشیت کے مطابق ہے، کوئی چیز غلط نہیں ہے، اس لیے ایسی بیجا تمنا نہ کرو
اب دیکھیے ایک تمنا کرنا ہے کہ کسی چیز کو کسی آدمی کے پاس اچھا مال، اچھے کپڑے، اچھی چیزیں دیکھ کر تمنا کرنا، اور تمنا کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کے پاس سے وہ چیز چھن جائے اور مجھے مل جائے، تو یہ ہے حسد۔ تو اللہ نے یہاں پر حسد کو ذکر نہیں کیا، لیکن اس میں حسد کا ایک پہلو آ سکتا تھا ان کے اشکال میں، ان کے تمنا میں، کہ کہیں یہ ذہن میں یہ نہ ہو کہ اللہ نے یہ فضیلت ان کو دی، ان کو نہ ملتی ہم کو ملتی، ان سے چھین کر مجھے مل جائے، تو یہ حسد ہو جاتا۔ اور حسد کتنا بڑا گناہ ہے کہ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کے ختم کر دیتی، ایسے حسد جو ہے نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو کہیں حسد کا شائبہ نہ آ جائے، اس لیے اللہ نے صاحب منع کیا، لا تتمنوا، تمنا بھی نہ کرو۔ حالانکہ صرف تمنا کرنا، اس کو غبطہ کہتے ہیں، عشق کہتے ہیں۔ کسی کے پاس کوئی اچھی چیز ہے، ہم تمنا کریں اللہ ان کو جیسے دی ہے آپ ہمیں بھی دے دیجئے، تو یہ تمنا کاش ہمیں بھی وہ چیز مل جائے، تو یہ تمنا کرنا اور عشق کرنا یہ جائز ہے، اس کو غبطہ کہتے ہیں، یہ جائز شکل ہے، لیکن حسد کا شائبہ نہ ہو، اس لیے اللہ نے لا تتمنوا کہا کہ تمنا بھی مت کرو۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، اور جو اس عورت نے ایک اشکال کیا تھا کہ مردوں کو بڑی بڑی فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں، تو اللہ نے کہا للرجال نصیب مما اکتسبوا، کہ مردوں کو وہ حصہ ملتا ہے جو انہوں نے کمائی کی، جو محنت کیا تو ان کو حصہ ملے گا، وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور جو عورتیں کریں گی ان کو اس کا حصہ ملے گا۔ واسألوا اللہ من فضلہ، اب اللہ نے وہی بات کہی کہ تم اللہ سے اپنی بات چاہو، مانگو، اللہ سے دعا کرو، فضل مانگو اللہ سے، دوسرے کے معاملے میں دخل مت دو، صرف اپنا سوال کرو کہ اللہ مجھے بھی مل جائے، دوسرے کے مال کو، دوسرے کی اچھائی کو دیکھ کر کے حسد مت کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے کہ تم نے یہ بات کس نیت سے کہی ہے، کیا تمہارے دل میں ہے، کیا تمہارا پس منظر ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور ہم نے جو والدین نے اور رشتہ داروں نے جو مال چھوڑا ہے اس میں وارثین کا حق ہم نے متعین کر دیا ہے، وارثین کا حق ہے۔ والذین عقدت ایمانکم، اور جو تم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو ان کا حصہ دے دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ آگے اللہ نے الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے، عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ حاکم، قوام اور قیام اور قیم، ان سب کا معنی ہوتا ہے کسی معاملے کا ذمہ دار۔ ہر جگہ ایک ذمہ دار ہوتا ہے، ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی مجلس ہو، کچھ ہو تو اس میں ایک ذمہ دار ضرور ہوگا۔ ایک گھر ایک بہت بڑا نکاح ہوتا ہے، میاں بیوی ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا اہم کام ہے، یہ بھی کسی بڑے مجلس اور بڑے اہم کام سے کم نہیں ہے، تو یہاں بھی ایک ذمہ دار ہونا ہی چاہیے۔ اللہ نے اسی لیے ذمہ دار بنا، حالانکہ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جیسے تمہارا حق ہے ویسے ان کا بھی حق ہے، برابر حق اللہ نے رکھا ہے۔ اور آپ حدیثوں کا مطالعہ کیجئے، حدیثیں پڑھیے تو اس میں پتہ چلے گا کہ جہاں عورتوں کے حق مردوں پہ بیان کیے گئے ہیں، مردوں کے حق عورتوں پہ برابر بیان کیے گئے ہیں، اس میں اللہ نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچ نیچ کہیں نہیں رکھا، برابر۔ اگر یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی عورت، کسی آدمی کا سجدہ، کسی انسان کا سجدہ جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں، یہ کہا گیا ہے۔ تو یہاں یہ کہا گیا، وہیں یہ بھی کہا گیا کہ تم میں سب سے بہترین اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے معاملے میں اپنے بیوی کے حق میں اچھا ہو۔ اور ایک حدیث میں تو کہا گیا اکمل الایمان، کہ سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ اور فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ اور اسے جب فرمایا گیا کہ جب جو ہے مارنے کی بات کہا گیا عورتوں کو چہرے پہ نہ مارو، بالکل صاف منع کر دیا گیا کہ بالکل نہیں مارنا چاہیے، اور جو ہے چہرے پہ نہ مارو، ان کو جو ہے ستاؤ مت، ان کو پریشان نہ کرو، اس طرح کے الفاظ حدیثوں میں آئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف جو ہے مردوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے، عورتوں کو بھی ساتھ ساتھ بہت سی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، بہرحال دونوں درجے ہیں، لیکن وعلیہن درجہ بھی کہا گیا کہ ایک گنا فضیلت مردوں کو حاصل ہے، وہ مرد ہیں، باہر سے کما کے لاتے ہیں، ذمہ دار ہیں، اگر وہ ایک گنا فضیلت حاصل نہ ہو اور گھر میں بچے ہوں گے تو ان پر کون حکومت کرے گا؟
کون حاکم ہوگا, وہ کس سے ڈریں گے بچے. تو اس طریقے سے ایک گنا فضیلت اللہ نے مردوں کو دی ہے. اسی فضیلت کا بیان ہے رجال قوامون علی النساء کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پہ حاکم بنایا ہے. لیکن یہ بھی ایک جگہ کہا گیا ہے انت عظم منکم و تشاؤن کا الفاظ ہے کہ آپسی رضامندی سے جو بھی معاملات طے ہوں گھریلو وہ آپسی رضامندی سے طے ہوں, و تشاؤن اور مشورے سے طے ہونے چاہیے. مرد کو چاہیے کوئی بھی کام کرنا ہو گھر کے معاملے میں وہ اپنے عورت سے مشورہ کرے. یہ الگ بات ہے کہ مشورہ سمجھ میں نہیں آتا نہ مانے, لیکن مشورہ کرے, دل جوئی کے لیے مشورہ کرے, اس کو بھی لگے کہ ہاں دو پہلو ہیں جو ہے زندگی کے, ہماری ضرورت سمجھی گئی, تو یہ ہونا چاہیے. آگے اللہ نے فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے, فوقیت بخشی ہے. وہ بما انفقوا, ایک تو اللہ نے فضیلت, اللہ نے وہبی فضیلت دی, اپنی طرف سے فضیلت دی, اور ایک کسبی فضیلت ہے کہ وہ بما انفقوا من اموالہم, کہ وہ مردوں نے مال خرچ کر کے نکاح کیا ہے, مہر دیا ہے, اور دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے لینے والے ہاتھ سے. اس اعتبار سے بھی ان کو اوپر اللہ نے رکھا. یہ کسبی ہے, یعنی اپنی محنت سے ان کو فضیلت ملی. فالصالحات, عورتیں بہت سی قسم کی ہوتی ہیں, اس میں کچھ نیک ہوتی ہیں کچھ بد ہوتی ہیں. اللہ نے نیک عورتوں کی فضیلت بیان کی, ان کی صفت بیان کی کہ فالصالحات قانتات, کہ جو نیک بیویاں ہوتی ہیں وہ تابع دار ہوتی ہیں, اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں. اسی لیے حدیث میں آیا کہ جو ہے نیک بیوی وہ ہے المرأۃ الصالحہ, کہ نیک بیوی وہ ہے کہ جب شوہر اس کو حکم دے تو فوراً بات مانے وہ, اور شوہر جب اس کی طرف دیکھے تو شوہر کو خوش کر دے. مطلب یہ ہے کہ شوہر اس کی طرف نگاہ اٹھائے تو مسکرا کر اس کا جواب دے تاکہ وہ خوش ہو جائے. اور تیسری چیز بتائی گئی کہ جب وہ شوہر موجود نہ ہو, کہیں باہر جائے, تو وہ شوہر کے مال کی اور اپنے نفس کی, اپنے آپ کی حفاظت کرے. یہ تین صفت نیک عورت کی بتائی گئی. اسی کو اللہ نے فرمایا حافظات للغیب, کہ شوہر کی عدم موجودگی میں وہ شوہر کے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرنے والی ہو. حافظات للغیب بما حافظ اللہ, جن چیزوں کو اللہ نے حفاظت کے لیے کہا ہے ان چیزوں کی وہ حفاظت کرنے والی ہو. واللاتی تخافون, اب بعض عورتیں ہیں جو فرمانبردار نہیں ہوتی ہیں, وہ ناجائز کام کرتی ہیں اور وہ حفاظت بھی نہیں کرتی ہیں, حقوق ضائع کرتی ہیں, ان کی طرف سے زیادتی پائی جاتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن, اور جن عورتوں کی زیادتی کا تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کی طرف سے زیادتی پائی جا رہی ہے, تو فعظوہن, پہلا کام یہ بتایا اللہ نے, عظوہن, ان کو سمجھاؤ, نصیحت کرو ان کو, پہلا مرحلہ یہ ہے. اور سمجھانے سے نہیں مانتی ہیں وہ, وہجروہن فی المضاجع, تو ان کا بستر الگ کر دو, الگ بستر پہ سو. لیکن یہاں پہ حکم ہے بستر الگ کرو, گھر الگ کرنے کا حکم نہیں ہے, بلکہ ایک حدیث میں صاف منع ہے کہ گھر الگ نہ کرو. گھر الگ کرنے میں وہ اور جو ہے بگڑنے کا ان کے اندیشہ ہے, ان کے بگڑنے کا اندیشہ بڑھ جائے گا, اس لیے کہا گیا گھر میں اسی میں رہو لیکن بستر الگ کر دو. شاید اس سے کچھ احساس ہو, اور اس سے بھی نہیں مانتی تو وضربوہن, ان کی ہلکی پھلکی پٹائی کو مارو, لیکن پھر وہی شرط ہے کہ چہرے پہ نہ مارو. اس آیت کے وضربوہن کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت زید نام کے ایک صحابی تھے, تو انہوں نے اپنی بیٹی, حبیبہ نام تھا ان کی بیٹی کا, وہ نکاح کیا کسی سے. نکاح کرنے کے بعد دونوں میں کچھ جھگڑا ہوا, شوہر نے ان کی بیٹی کو مار دیا. تو وہ اپنی بیٹی کو لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری شکایت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا انہوں نے مارا ہے تو تم بھی جا کے ویسے ہی مار سکتی ہو. دونوں شوہر اور بیوی دونوں چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وضربوہن, مارنے کی اجازت ہے شوہر کو. تو پھر اللہ نے دونوں کو بلوایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلوایا اور کہا نہیں, بدلہ نہیں لے سکتی ہو, اجازت اللہ نے دے دی ہے شوہر کو مارنے کی, لیکن ایسی مار ہو جس سے ہڈی وغیرہ نہ ٹوٹے, کہیں پر نشان نہ آئے, چہرے پہ نہ مارو. یہ ان شرطوں کے ساتھ مارنے کی اجازت ہے. اور اتنا ہلکا پھلکا مارنے کے بعد بھی اگر عورتیں نہیں سدھر رہی ہیں, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, اگر وہ مان جاتی ہیں, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, تو پھر ان پر زیادتی کرنے کی کوئی سبیل اور کوئی شکل نہیں ہے کہ اب ان پر زیادتی کرو, ان پر ظلم کرو. اب ظلم کرنا بند. ان اللہ کان علیٰ کبیرا, اللہ ہی علی ہے, بلند ہے اور بڑا ہے. آگے پھر اللہ نے فرمایا ایک اور دوسری شکل پیدا ہوتی ہے کہ مان لیجئے کہ سمجھانے بجھانے کے بعد, بستر الگ کر دینے کے بعد, مارنے پیٹنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آیا, عورتیں نہیں مانتی ہیں, اب کیا شکل بچے, اب کیا جائے. تو فرمایا ایسی شکل میں کہ جب آپسی اختلاف
بدستور باقی رہیں اور اختلاف مزید بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، تو اب چاہیے کہ مرد جو شوہر ہے اس کی طرف کا ایک حکم ہو. حکم کہتے ہیں فیصل کو، جس میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو. گیا نہیں، ہر قسم کا آدمی نہیں چاہے جو پکڑ کے بھیج دیا جائے، بلکہ ایسا ہو جس میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو، حکمت اور دانائی سے بھرپور ہو. ایسے شخص کو متعین کیا جائے شوہر کے خاندان سے، اور ایک ایسے ہی حکم متعین کیا جائے بیوی کی طرف سے، اور دونوں میاں بیوی کو بٹھال کر کے دونوں کی بات سنیں اور دونوں کی بات سننے کے بعد وہ فیصلہ کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسے ہی واقعہ پیش آیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں میاں بیوی کو بھی حاضر کیا، ان دونوں سے کہا جاؤ فیصلہ کرو. تو بیوی نے کہا کہ یہ جو بھی قانون الہی کے مطابق فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے. شوہر نے کہا کہ مجھے علیحدگی کے علاوہ اگر یہ علیحدہ کرنا چاہیں گے تو یہ مجھے منظور نہیں ہے، باقی مالی جرمانہ جو بھی دینے کے تیار ہوں میں. تو حضرت علی نے کہا نہیں، یہ ختم کرو، شاید یہ کہو کہ قانون الہی کے مطابق جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہے، تب فیصلہ ہو پائے گا. تو پھر جو ہے وہ دونوں گئے، ان دونوں نے فیصلہ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں جتنے بھی قاضی تھے اپنے اس زمانے میں، سب کو ایک فرمان جاری کیا تھا کہ رد القضاء لذوی الارحام لیستلحوا، کہ قضا کو، معاملات کو، اس طرح کے جو معاملات ہوں ان معاملات کو رشتہ داروں کے حوالے کرو تاکہ وہ صلح کر لیں. کیونکہ جب عدالت سے فیصلہ ہوتا ہے تو عدالت کا فیصلہ آپس میں دلوں میں کینہ قدوت پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے میں نفرت پیدا ہوتی ہے. مان تو جاتے ہیں لیکن نفرت باقی رہتی ہے ہمیشہ. اس لیے آپس میں بیٹھ کر اس کو طے کر لینا چاہیے اور یہ معاملہ عدالت تک نہیں جانا چاہیے. اب یہ دو آدمی بیٹھ کر کے دونوں بات سنیں گے، اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں دونوں کو سمجھا بجھا کے معاملہ حل کر دیں گے، اور اگر ان دونوں کی سمجھ میں حکم ہے، وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، اللہ نے حکمت و دانائی سے نوازا ہے، اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ رشتہ نہیں چل پائے گا تو وہ پھر طلاق کی بات کہیں گے اور پھر وہ طلاق آسانی سے دلوا دیں گے اور یہ معاملہ چوراہوں پہ، روڈ پہ اور عدالتوں تک جانے سے بچ جائے گا. یہ بہت بڑا اللہ نے اصول بتایا قرآن میں. آج ہم لوگ اس سے غافل ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاملات عدالتوں میں، اور مسلمانوں کا ایک اچھا خاصا پیسہ جو ہے عدالتوں میں برباد ہوتا ہے، اور عزت، جان، مال سب جب کچھ جاتا ہے اس کے چکر میں. اس لیے مسلمانوں کو اس فارمولے پہ آنا چاہیے، اس قانون الہی پہ آنا چاہیے اور اس کو اپنانا چاہیے. اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر آپس میں رنجش اور اختلاف کو تم مزید بڑھنے کا اندیشہ تمہیں ہو جائے تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو مرد کی طرف سے ایک حکم بھیجو، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور اس عورت کی طرف سے ایک حکم متعین کرو. إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دونوں مخلص ہوں، اس معاملے کو حل کرنے میں مخلص ہوں. اگر وہ دونوں مخلص نہیں ہوں گے تو معاملہ حل نہیں ہوگا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر کہیں اس طریقے سے معاملات ہوئے ہیں اور وہ معاملہ حل نہیں ہوا تو وہ دونوں حکم میں سے کوئی ایک مخلص نہیں رہا ہوگا. یہ بالکل طے شدہ بات، تبھی معاملہ حل نہیں ہوا. اگر وہ دونوں مخلص ہیں تو معاملہ حل ہوگا انشاءاللہ. اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں اصلاح کی اور مصالحت کی پوری کوشش کر لیں گے تو یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. اب اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کہا ہے ان اللہ کان علیما خبیرا، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو جاننے والا اور ہر ایک کی مکمل خبر رکھنے والا ہے. کوئی چیز اللہ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.